السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈیفینس کے سنگم پہ واقع بے نظیر پارک۔ انتہائی وسیع و عریض، حسین و جمیل، سبزہ اور ہریالی سے مرصع، پھول بوٹوں سے لدا ہوا، لہلہاتے درختوں سے سجا ہوا پارک۔ اوپر سے موسم بھی سہانا ہو اور آپ کے پیارے بچے بھی آپ کے ساتھ ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اس وقت موجود ہوں اس حسین و جمیل پارک میں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ پچھلے سال سے ہر خوشی کے موقع پہ پکنک پوائنٹس بند ہوتے ہیں، تو بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ یہی اصرار کرتے ہیں کہ بابا یہ چیزیں جگہ کیوں بند ہے، پکنک پوائنٹس کیوں نہیں کھل رہے، ہم کیوں گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ وہ اسی گھر سے باہر نکلنے کو مچل رہے ہوتے ہیں اور اپنے والدین سے اصرار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دن جب ہمیں علم ہوا کہ دیگر جگہ بند ہے اور بے نظیر پارک کھلا ہوا ہے، تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے SOPs کو فالو کرتے ہوئے بے نظیر پارک کی طرف چل پڑے، اور اس وقت ہم موجود ہیں بے نظیر پارک میں۔ ناظرین، دعا تو یہی ہے کہ اسی طرح کی خوشیوں کے دن ہمیں ہمیشہ میسر ہو، وبا کے دن ہمیں کبھی نہ ملے، ہماری زندگی میں وبا کے دن کبھی نہ پھلے پھولے۔ سوچا اس خوشی کے موقع پہ آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں، دو میٹھے بول اور اپنے احساسات آپ سے شیئر کر دوں جو راہ چلتے ہوئے یہاں آتے ہوئے میں نے محسوس کیے۔ ایک بات تو یہ کہ بحیثیت قوم ہم میں تحمل و برداشت بہت کم ہے۔ راہ میں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ہم سے آگے نکل گیا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کسی نے غلط طریقے سے اوورٹیک کر لیا تو ہم غصے سے لبریز ہو جاتے ہیں اور اسے برا بلا کہہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں بہن کی گالی تک اس کو دے دیتے ہیں۔ آگے سے پلٹ کے وہ بھی ہمیں جواب دیتا ہے اور ہم سے بڑھ کر وہ ہمیں جواب دے دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، گالیوں سے بات ہوتے ہوتے ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، ہاتھا پائی سے پھر قتل و قتال تک بات جا پہنچتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا، صرف اور صرف عدم برداشت۔ ہم نے تحمل اور برداشت سے کام نہیں لیا۔ چھوٹی سی بات تھی، اگر وہ غلط طریقے سے اوورٹیک کر گیا تو ہم مثبت پہلو، مثبت سوچیں، ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے یہ کوئی ٹینشن میں ہو، کوئی صدمہ اسے پہنچا ہو، کسی مصیبت میں ہو، کوئی جلدی اسے ہوگی، وہ جلد گھر پہنچنا چاہتا ہوگا، کال آئی ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ جلدی مچا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اسے آگے جانے دو۔ لیکن ہم کیا کریں گے، ہم اسے برا بلا کہنے لگتے ہیں، آگے سے وہ بھی پلٹ کے یہ نہیں کہ چلیے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی کا خواستگار ہوں، معاملہ رفع دفع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اگر ایک آدمی کسی ٹینشن میں ہے، غصے میں ہے، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہے، وہ غصے کا اظہار کرتا ہے تو دوسرا وہ اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے اور مرنے مارنے پر تلا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کر غلاظت بکنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ آگے تک پہنچ جاتا ہے۔
تو یہ بات آپ دیکھیے، آپ کبھی اس کا اپنے عملی مظاہرے کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ پلٹ کر اس سے معافی چاہے، میں معافی کا خواستگار ہوں، میں آپ کو معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو سوری بولتا ہوں، آپ اس طرح کے الفاظ پیار و محبت سے اسے کہیں، پھر دیکھیے آگے سے وہ کیا کہتا ہے۔ وہ بھی شرمندہ ہو کر آپ سے کہے گا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، غلطی تو میری تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، پہلے میں گیا، وہ یا اسی سے ملتے جلتے الفاظ سے وہ آپ کا سامنا کرے گا، وہ آپ سے بھی پھر معذرت چاہے گا۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ ہم اپنے آپ میں تحمل و برداشت پیدا کریں، چاہے بصورت ہم باپ کے ہو یا بیٹے کے ہو یا استاد کے ہو یا شاگرد کے ہو یا پڑوسیوں سے معاملات ہو، خواہ آپ جو ہے دکاندار ہو یا آفس میں باس کا درجہ رکھتے ہو یا کہیں امام ہو یا کہیں خطیب ہو یا کسی جگہ کوئی بھی زندگی کے شعبے میں آپ کہیں بھی مصروف عمل ہو، آپ اپنی زندگی میں تحمل و برداشت لائیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراہٹ چہرے پہ سجانا، اسی لیے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کہا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا یہ گویا کہ صدقہ ہے، آپ نے صدقہ کا ثواب کما لیا۔ ایک بات تو میٹھا بول تو یہ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں ہم 14 اگست مناتے ہیں تو ہم 15 اگست بھی منائیں۔ اس پہ بہت اچھی ویڈیو سامنے آئی تھی، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ 14 اگست کس طرح ہم منائیں۔ ایک بندہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے، والد صاحب اسے کہتا ہے کہ بھئی 14 اگست کی تیاری آپ نے کر لی؟ تو وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ جی ابو، میں نے 15 اگست کی بھی تیاری کر لی۔ ابو انتہائی ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 15 اگست تو ہمارے پڑوسی مناتے ہیں، پڑوسی ملک مناتا ہے، پاکستان نہیں ہندوستان مناتا ہے، وہ تو ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے، ہم سے دشمنی کرتا ہے، کوئی بھی موقع ضائع ہونے نہیں دیتا، تو تم ان کا یوم آزادی منا رہے ہو۔ والد صاحب بھی ان کے غصے میں آتے ہیں، تیش میں آ کر چلے جاتے ہیں۔ یار دوست بھی جب سنتے ہیں کہ یہ 15 اگست منا رہا ہے تو وہ بھی غصے سے لبریز ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں تک بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو ان میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ کس طرح یہ ہم سے 15 اگست مناتا ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم اسے سبق سکھلا دیں گے کہ تو کس طرح 15 اگست مناتا ہے۔ اگلے دن صبح دم یہی چند مشتعل جوان اس کے گھر کے باہر گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم آئیے دیکھتے ہیں کس طرح یہ 15 اگست مناتا ہے۔ تو یہ صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں، کاندھے پہ بستہ لیے ہوئے، جہاں بھی دیکھتا ہے جھنڈیاں پڑی ہو تو وہ اسے اٹھاتا ہے اور اپنے بستے میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ دور تک یہ مشتعل جوان جو اشتعال میں لبریز تھے، اس سے کاٹنے کو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، اب وہ نوجوان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ کر وہ انتہائی شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہی سبق سکھلا رہی ہے کہ جھنڈے یہ ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے۔ ہم اس کی عزت اور عظمت کو سمجھیں۔ جہاں ہم نے 14 اگست کے دن اپنے گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، چوک و چوراہوں میں لہرایا،
تو 15 اگست کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچرا کنڈی میں، کوڑا کرکٹ میں اور کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہو، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی۔ یہاں جہاں ہم نے 14 اگست منایا تو ہم 15 اگست میں منائے۔ اس جھنڈے کو اسی طرح عزت اور آبرو سے رکھے، اسی طرح اس کی عظمت ہم اپنے دلوں میں لائے اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے کہ کہیں اس جھنڈے پہ داغ دھبا لگنے نہ پائے۔ تو بھائیوں، آج کی محفل میں اتنا ہی سوچا کہ اس خوشی میں آپ کو شامل کر دوں اور یہ چند میٹھے بول آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید ہے آپ کو میٹھے ہی لگے ہوں گے، اگر کڑوے لگے ہو تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی بھی لفظ میرا آپ کو برا لگا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔